بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی مولانا صاحب کی کہ مولانا دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں۔ وہاں کی جو مسجد قدیم ہے وہاں کی ویڈیو ہے، دارالعلوم دیوبند کی صدر گیٹ کے پاس موجود ہیں وہ۔ ایسے ہی جو دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء ہے جہاں مفتیان کرام فتویٰ لکھتے ہیں وہ وہاں بھی پہنچے ہیں، بلکہ خود ان کے بارے میں وہیں اسی دارالافتاء سے فتویٰ صادر ہو چکا ہے صاحب کے حوالے سے کہ ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے خلاف نظریات رکھتے ہیں، ان کے بیانات سننا جائز نہیں ہے، ان کے بیانات کو آگے شیئر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی دارالافتاء میں وہ پہنچے ہیں اور وہاں کے مفتیان کرام سے ملاقات ہوئی ہے۔ کاش کے اور بڑے حضرات سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کاش کہ ایسا ہوتا کہ مولانا یہ کہہ دیتے مفتیان کرام کے سامنے کہ میں میرے جتنے بھی خیالات اور نظریات ہیں، ایسے تمام نظریات کے جن نظریات کے اوپر حضرات کو اعتراض ہے ان تمام سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور آئندہ بھی یہ عہد کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر وہاں کے حیات رہتے ہوئے مسئلہ ختم ہو جائے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے وہاں کے زندہ رہتے ہوئے، اس لیے کہ اگر وہاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ابھی ان کے زندہ رہتے ہوئے اگر یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اور کتنی اچھی بات ہو جائے۔ لیکن عام طور سے یہ تو ہوتا ہے کہ مولانا دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی جاتے رہے، وہ دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں، وہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اور نتیجہ نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ نتیجہ نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ مولانا یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنی باتوں سے رجوع کر رہا ہوں، لیکن ان کی طرف سے بعد میں بھی اسی طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے جو دارالعلوم دیوبند کے حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ آدمی ہمارے پاس تو یہ لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے نظریات سے جو ہے برات کا اظہار کر رہا ہوں، تمام باتیں جو قابل اعتراض ہیں آپ حضرات کے نزدیک ان سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن پھر لوگوں میں جا کے انہی باتوں کو دہرا دیتے ہیں صاحب۔ تو پھر ان حضرات نے کہا کہ بھی آپ جائیں اور جا کر کے لوگوں میں ہی برات کا اظہار کرتے رہیں، لوگوں کے سے اپنا مسئلہ جو ہے حل کرائیں۔ اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن و سنت کے اندر تحریفات بھی کرتے رہیں اور ہمیں لکھ کے بھیجتے رہیں کہ میں نے تو برات کا اظہار کر لیا ہے، اور انہی باتوں کو آپ دہراتے بھی رہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان کی طرف سے سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ان حضرات کی طرف سے جو دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی طرف سے تو بات بالکل واضح ہے، مسئلہ صرف ادھر سے اٹکا ہوا ہے۔ اور جو صاحب کے متبعین حضرات ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں خوب۔ اس سے پہلے بھی جب وہ دارالعلوم دیوبند گئے تھے مولانا صاحب تو ان ویڈیوز کو خوب شیئر کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب تو اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی برات کا اظہار کرا لیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے جو حضرات ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کو کوئی مسئلہ ہے، صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ویڈیو اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں یا کی جائیں گی تو ان سے بھی یہی تاثر دیا جائے گا سوشل میڈیا پر کہ دیکھیں مولانا تو وہاں تک چلے گئے، دارالافتاء میں جا کے بیٹھے ہیں، یہی لوگ تیار نہیں ہوئے۔ حالانکہ مسئلہ ان کی طرف سے ہے، مسئلہ وہ یہ ہے کہ صاحب کی طرف سے جو تفردات اور نئے اجتہادات کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی آپ نے ممبئی کے اندر جو اجتماع ہوا اس کے اندر وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہاں تک کہ پونا کے اندر جو اجتماع ہوا اس کے اندر آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ بلکہ میں تو ان کا یہ بیان جو ہے ایک صاحب نے بھیجا تھا اس کو سن رہا تھا، اب اسی بیان کے اندر دیکھیں نا انہوں نے ابھی بالکل تازہ بیان، کوئی پرانی بات نہیں ہے، اسی مہینے کا بیان ہے، فروری کا جو مہینہ چل رہا ہے اسی کا بیان ہے۔ اس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے۔ خروج کیا ہے؟ جماعت میں جانا۔ کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں جانا خروج یہ افضل ہے حرمین کی عبادت سے۔ حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ میں ایک آدمی عبادت کرنے جا رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ فضیلت والی کیا چیز ہے کہ آدمی جماعت میں نکل جائے۔ تو یہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر۔ اب دیکھیں اہل علم بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو نفر قرآن مجید کے اندر لفظ آیا ہے تو آپ یہ جہاد کے ساتھ جہاد سے متعلق ہے، اور بعض رات اس کو عام رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے عام نہ کریں کہ لوگوں کو سننے میں یہ لگے کہ شاید بس اس سے تبلیغ جماعت ہی مراد ہے۔ تو نفر اور خروج ان کو دوسری جگہوں پہ لے جا کر اس طرح سے منطبق کرنا شروع کر دینا کہ بیچارے جو بھولی بھالی عوام ہیں ان کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ تبلیغ جماعت ہی مراد ہے ان آیتوں کے اندر۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے نا، تو اس پر روک لگائیں، لیکن وہ بار بار انہیں چیزوں کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر
اور خروج اس لیے اہم ہے کہ اعمال متعدی بنانے ہیں، اعمال کا تعدیہ خروج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر عمل کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں یہ کس پہ تبصرہ ہو رہا ہے؟ کون حضرات ہیں وہ جو اپنے حجروں اور کمروں میں بیٹھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں؟ یہی اہل تصوف ہیں۔ اب ان پہ تبصرہ ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے آپ کو ان حضرات پر تبصرہ کرنے کی؟ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی جو اہل تصوف ہیں وہ اپنے کام میں لگے، بڑا شاندار کام کر رہے ہیں، وہ ہم سب نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ تبلیغ جماعت میں ایک آدمی جب جاتا ہے تو وہ دیندار ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر دیندار بن جائے، لیکن جو اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، آدمی کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح سے وہ پاک ہوں گی؟ وہ اسی وقت پاک ہوں گی نا جب کسی شیخ کے پاس آپ جائیں گے، جا کر ان کو یہ چیزیں بتلائیں گے کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، تو وہ پھر آپ کو علاج تجویز کریں گے کہ آپ کو ان حسد ہے، دوسری جو کینہ ہے، دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل کرنے، تو وہ بتائیں گے آپ کو۔ تو بجائے اس کے کہ اس کام کی حوصلہ افزائی ہو اور کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ بھی بہت شاندار کام ہے اور ضروری ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی شعبہ ضروری ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر عمل کرتے رہیں۔ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے۔ اب ایک آدمی جب یہ سنے گا تو اس کا کیا ذہن بنے گا؟ اس کا ذہن یہی بنے گا نا کہ میں اگر مکہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ ایک عبادت ہو سکتی ہے میری اور عبادت کر کے چلا آؤں گا، لیکن اگر میں نظام الدین جا کر تقاضوں پر عمل کرتا ہوں تو میرے لیے زیادہ فضیلت کا کام ہوگا، تو مجھے نظام الدین جانا چاہیے اور وہاں تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بعض واقعات سناتے بھی رہتے ہیں، اس طرح کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے بعض ساتھیوں سے کہ کوئی آدمی ساتھ صاحب کے پاس گیا اور جا کر یہ کہتا ہے کہ میں مکہ بھی نہیں گیا، مدینہ بھی نہیں گیا، بلکہ آپ کے پاس آیا ہوں، تو اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو لوگوں کا تو پھر ذہن یہی بنے گا نا، اور بلکہ بنوانے کی کوشش کی جا رہی، یہ تک کہتے جا رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بعد جو مرکز ہے دعوت کا وہ نظام الدین ہی ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے جو عام لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ذہن خراب ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی، احادیث میں بھی۔ بتائیے کہاں ہے؟ نہ کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ ملے گا، نہ کسی آیت کے اندر یہ بات ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی خروج جہاد کے بارے میں تو ہے نا، تو جہاد سے متعلق تو روایتیں موجود ہیں، لیکن جہاد سے متعلق تو وہ منع ہی کر دیتے ہیں۔ جہاد سے متعلق جو روایتیں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ساتھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سے قتال مراد ہے ہی نہیں، دعوت ہی مراد ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب اپنے اسی بیان کے اندر جو ان کا بھی فروری کا بیان ہے، اسی میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور یہ مسلمان اس مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے، خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، تو میں قسم کھا کر کہہ دیتا ہوں کہ آدھے دن نکل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہاں کی بات صحیح نہیں ہے، کسی بھی طرح سے غلو پر مبنی باتیں ہیں، اس لیے کہ اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل سن لیجیے، حدیث ہے بالکل اسی طرح ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہ آپ جتنا مال ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جواب یہی ہوگا نا کہ بھئی جہاد سے متعلق یہ ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قتال سے متعلق ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، تو بالکل تردید کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں قتال سے، حالانکہ قتالی سے تو متعلق ہے نا اصل۔ آپ دیکھیں روایت جو آئی ہے ترمذی کے اندر، یہ روایت آئی ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ فی سریۃ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کے اندر بھیجا تھا، تو جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا تو اس کے اندر بھیجا تھا لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، تو اصل فضیلت تو اسی کے لیے ہے نا یہ۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو عام رکھ لیجئے۔ تو عام رکھنے کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ آپ ہر خیر کے کام کے ساتھ میں اس روایت کو پھر منطبق کریں، جو بھی خیر کا کام ہو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ لیکن یہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے، پہلے تو یہ کہیں گے کہ جہاد سے متعلق قرآن مجید کی جو آیتیں آئی ہیں ان کے اندر عموم ہے، یا جو حدیث آئی ہیں ان کے اندر عموم ہے، یہ کہہ کر کے پھر ان کو خاص کر لیں گے اور اپنے کام کے ساتھ خاص کر لیں گے، جیسے وہاں نے خود یہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ساری دنیا کا مالک پلا دے اور سارے خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، جب ایک آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کر ہی رہا ہے
تو وہ کیوں پھر اس کا مصداق نہیں ہے وہ یہ جو روایت آئی ہے؟ اس لیے کہ اس روایت کے اندر جب عام ہے تو ہر خیر کا کام اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن یہ عام بول کر کے پھر اپنے کام کے لیے خاص کر لیتے ہیں. تو اس طرح کا ذہن ہوتا ہے نظرات کا. تو اور پھر یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے قیاس یہ کہتے ہیں نا کہ خروج جو ہے وہ حرمین کی عبادت سے افضل ہے، اور جہاد کا انکار کر دیتے ہیں بالکل. یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قتال سے متعلق ہے غلط سمجھتے ہیں. پھر اس کی دلیل بھی دیتے ہیں. دلیل یہ دیتے ہیں کہ اصل جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دعوت دینا. دعوت ہی تو مقصد ہے نا، تو دعوت تو ہم دے ہی رہے ہیں، حالانکہ وہ دعوت نہیں دے رہے ہوتے ہیں. کہاں وہ تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں تبلیغ جماعت والے حضرات، لیکن یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دعوت دے رہے ہیں، تو ہمارا کام جو ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے، اس لیے ہمیں وہ فضیلتیں حاصل ہونی چاہیے جو جہاد کو بھی حاصل نہیں ہے. تو یہ جو قیاس کیا کرتے ہیں اس کا جواب بھی حضرت اقدس مفتی سید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ نے دے رکھا ہے. حضرت نے فرما رکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے خط میں لکھا تھا اور یہ عقلی دلیل لکھی تھی کہ جہاد حسن لغیری ہے، اور فی نفسی تو جہاد فساد فی الارض ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام فی نفسی حسن لذاتی ہے. یہ دعوت اللہ اور دعوت الاعمال صالحہ ہے، پس جو فضیلت اور ثواب حسن لغیری کا ہے وہ حسن لذاتی کا کیوں نہیں ہے؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ ثواب میں قیاس ہے، اس لیے معتبر نہیں ہے کیونکہ قیاس احکام شریعہ میں چلتا ہے، دیگر امور توفیقی ہیں، یعنی ان کے لیے نص چاہیے. اس لیے کہ جہاد سے متعلق تو روایتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. تو کیا آپ کا جو کام ہے یہ تو اس کے لیے بھی کیا اس طرح کی روایتیں موجود ہیں؟ ظاہر نہیں ہے، تو بعد میں شروع ہوا ہے، تو یہاں آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں. نیز اجر بقدر مشقت ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کام میں کتنی مشقت ہے اور کس کام کا کتنا ثواب ہونا چاہیے. بندے یہ بات نہیں جان سکتے، اور یہاں تو بدیہی بات ہے، جہاد اصلاح کی مشقت کے پاسنگ کو بھی مروجہ تبلیغ کا کام نہیں پہنچ سکتا. جہاد میں تو جان لڑانی پڑتی ہے، سب کچھ قربان کر دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ اجر و ثواب اور فضائل اس کام کے لیے بلکہ کسی بھی دینی کام کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب. اور آج تک کسی نے بھی یہ روایت دیگر کاموں کے لیے بیان نہیں کی. یہ بس یہی حضرات ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں. تو دیکھیں صاف صاف کہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قتال سے متعلق ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. اب جب بھائی یہ مبالغے پر باتیں، مبالغے پر مبنی باتیں، غلو پر مبنی باتیں آپ کی طرف سے ہوتی رہیں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو کیسے کہا جائے گا پھر؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں، ابھی کی باتیں ہیں، تو کیسے کہا جائے گا کہ آپ نے رجوع کر لیا ہے اور آپ کے سارے نظریات صحیح ہیں؟ حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کا ایک اقتباس دیکھیں جو فتاوی عثمانی کی پہلی جلد کے اندر حضرت نے بات لکھ رکھی ہے کہ یہ بات احقر کی فہم ناقص سے بالاتر رہے کہ تبلیغ میں نکلنے پر ہمیشہ صحابہ کرام کے جہاد کے واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن عملاً جہاد کے بارے میں طرز عمل یہ ہے کہ گویا جہاد کوئی شرعی فریضہ ہی نہیں بلکہ اسے عملاً منسوخ سمجھا جاتا ہے، اور جہاد کی بعض اوقات مخالفت بھی کی جاتی ہے. تو یہی حساب بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اقدال سے متعلق ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، ان کی تردید ہی کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان سے لوگوں کا ذہن جو ہے خراب ہوتا ہے، عوام کا جو ذہن ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو مخصوص طریقہ ہے بس یہی سب کچھ ہے. دیکھیں ایک صاحب نے پوچھا دارالعلوم دیوبند سے کہ میرے پاس 4 مہینے جماعت میں جانے کا الحمدللہ خرچ موجود ہے، اور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ عمرہ کرنے چلے جاؤں، تو ان دونوں میں سے کون سے افضل ہیں؟ تو دارالعلوم کے جواب میں لکھا گیا کہ جماعت میں جانا عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ وسیلے کے درجے میں ہے، جبکہ عمرے میں جانا عبادت مقصودہ ہے اور سنت ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو عمرے میں چلے جانا بہتر ہے. تو دیکھیں دونوں میں فرق کر کے بتا دیا. تو اب ساتھ صاحب کا یہ کہنا کہ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے، جماعت میں جانا افضل ہے، ظاہر ہے کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. اور اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کا ذہن کس طرح کا بنتا ہے. آپ دارالعلوم کے فتاویٰ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کیا ان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. دیکھیں ایک صاحب کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ میرے بھائی صاحب جو تبلیغ جماعت سے منسلک ہیں ان کی تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوتی ہے، لیکن بارہا دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام مہدی کا بھی دعوت کا مرکز نظام الدین ہی ہوگا. تو جو شخص امام مہدی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے تو ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ جہاں میں لکھا گیا ہے کہ بغیر علم کے عمل بیکار ہوتا ہے، عبادت بھی بغیر علم کے صحیح نہیں کر سکتا ہے. اپنے بھائی صاحب سے کہیے کہ جہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز پڑھتے ہیں وہیں کفر و شرک بدعت اور حرام و حلال کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں،
ورنہ غلط عقیدہ رکھنے سے کبھی ایمانی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جہالت اور غلو کا یہی حال رہا تو کل جماعت والے نظام الدین کو بیت اللہ شریف کا درجہ دے دیں گے. علماء کو بیکار سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی وجہ سے آدمی کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں, دین سے دور ہو جاتا ہے. دین سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو, ان کی جوتیاں سیدھی کرو. جب اصل دین یعنی قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہوں گی اور حق و باطل سمجھ میں آئے گا. ایک فتویٰ اور دیکھیں, ایک صاحب نے یہ پوچھ رکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ایک مینارے والی مسجد ہے, اس میں ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام مفتی خورشید ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نظام الدین سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی بات بھی کرتا ہے, اب دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کے درمیان میں, آپ ویسے ہی کسی عام آدمی سے جا کے ملاقات کر لیجئے جو نظام الدین جو مرکز ہے اس کے تحت کام کرتا ہے, تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن ہم نہیں ہٹ سکتے ہیں. چاہے قرآن و حدیث کچھ کہتے رہیں, دارالعلوم دیوبند کچھ کہتا رہے, ہمارے نزدیک تو جو کچھ نظام الدین سے کہہ دیا گیا ہے, صاحب نے کہہ دیا وہی برحق ہے, اس کے علاوہ کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص نظام الدین سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی بات بھی کرتا ہے تو وہ بھی معتبر نہیں ہے اور نہیں مانی جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نظام الدین سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو کیا وہ قابل قبول نہیں ہے, کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ یہ حد درجہ غلو کی بات ہے. دین میں غلو اختیار کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے. قرآن و حدیث کی بات دنیا کے جس حصے میں کہی جائے اور مسلمانوں کے لیے معتبر و قابل قبول ہوگی, جو بات کہی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. بہرحال حاصل یہ ہے کہ صاحب کے جو نظریات اور افکار ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو, وہ وہی باتیں دہرا رہے ہیں, وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے وہ کرتے چلے آئے ہیں. ممبئی کے اندر جو اجتماع ہوا, پونا کے اندر جو اجتماع ہوا, یہ بالکل تازہ اجتماعات ہیں. ان کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے, آپ ان بیانات کو میں اس سے پہلے بھی ریکارڈ کی جا چکی ہیں بعض چیزیں, آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی, تو وہ انہی افکار کو پیش کر رہے ہیں جن افکار پر دارالعلوم دیوبند یہ کہتا چلا ہے کہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں. تو جب تک کہ ان کی اصلاح نہیں ہوگی, دارالعلوم دیوبند جانے سے کیا ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند تو ہزار لوگ آتے رہتے ہیں, روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ فکر جو ہے وہ دارالعلوم کی فکر کے مطابق ہونی چاہیے. تو اگر افکار صحیح ہوں گے تب بہت اچھی بات ہے, پھر ہر آدمی جس کے افکار و نظریات صحیح ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن جس آدمی کے افکار و نظریات صحیح نہیں ہیں, پھر تو اس آدمی کے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑے گا, اور ہر شخص کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جتنی اس کی اوسعت ہے اپنی اوسعت کے مطابق وہ لوگوں کو بتائے کہ اس آدمی کے نظریات اور خیالات صحیح نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہاں اگر وہ اپنے برات کا اظہار کر لیتے ہیں اور آئندہ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو, تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. السلام علیکم.